ایک ہم سے یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ لڑائی ہوئی میری ساس کے ساتھ، لڑکا کہتا ہے تو ساس نے غصے میں آ کر کہا میری بیٹی کو طلاق دے دو، میں نے طلاق دے دی۔ اب وہ سارے ساس بھی اور میرے گھر والی بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو تم رجوع کرو، یہ طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، حاملہ عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بیوی کے سامنے نہیں تھا، میں تنہائی میں تھا، ہو جاتی ہے۔ میں نے غصے میں طلاق دی، پیار میں کون دیتا ہے بھائی جان؟ ہو جاتی ہے۔ بیوی حاملہ تھی تو کس نے کہا کہ صرف غیر حاملہ کو طلاق ہوگی؟ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے لکھ لی تھی طلاق، یہ لکھوا لی تھی لیکن بیوی کو بھیجی نہیں تھی، چاہے آپ نے نہ بھیجی، جیسے آپ کسی کو کہیں گے نا میری بیوی کو طلاق لکھ دے، فوراً طلاق ہو جائے گی۔ تو خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسائل سیکھیں۔ اب وہ ساس صاحبہ نے داماد سے لڑائی ہو رہی ہے اور اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیا، اور برباد کرنے کے بعد اسے آباد کرنے کے لیے بھی ایک حرام اور ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ہم جہالت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ لینے کے لیے دین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مذہب سیکھیں ورنہ بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایک انہوں نے یہ کویشچن کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب اقامت ہو تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، تو اگر ہم حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صفیں کب ٹھیک ہوں گی؟ کیونکہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں فوراً اقامت ختم ہوتی ہے اور امام صاحب تکبیر لگانے کی طرف آ جاتے ہیں اور صفیں نامکمل سے رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فتح عالمگیری اگر آپ دیکھیں گے اس میں 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر امام موجود نہیں ہے، فرض کر لیں، اور صفیں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے امام پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے اگر آ رہا ہے فرض کر لیں، تو جس صف کے پاس سے گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اگر سب بیٹھی ہے، امام حجرے کی طرف سے سامنے سے آئے، پہلے موجود نہیں تھے تو جیسے امام کو دیکھیں سب کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ بھی اقامت اسٹارٹ ہی ہوئی ہو۔ اور اگر امام مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہوتا ہے۔ اب اس میں ہونا یہ چاہیے، اب یہ والی صورت آپ بیان کر رہے ہیں جو سینٹر والی ہے کہ امام موجود ہے تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوں گے، تو پھر کب صفیں کمپلیٹ ہوں گی؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے مسجد میں ہمارے ہاں جو نظام قائم ہو گیا ہے نا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تھا۔ یہ ثابت ہے کہ سرکار صفیں کھڑا کروا کے پھر بعض اوقات تو ایک جگہ ایک صف کے کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے تھے اور سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ صفیں سیدھی کریں، یعنی اس کا مطلب اقامت ہو چکی ہے پھر صفیں صحیح کروا رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ ہونا چاہیے، ویسے صحیح یہ ہے کہ امام صاحب کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، صفیں سیٹ کر لیں، اقامت سے پہلے ہی صفیں صحیح کریں، کشادگی اس میں کچھ ہے تو ختم کر دیں، ہو گیا بیٹھ جائیں، اب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں، آپ کی بھی مشکل دور ہو جائے گی۔ ایک کسی نے کہا کہ مغرب کی اذان کے دوران اگر کوئی لیٹا رہے تو کیا حکم ہے، اور کیا اس اذان کو سن کے فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، یعنی اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ مغرب کی اذان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اذان کا ہے کہ اذان کا ادب کرنا چاہیے جتنا آپ سے ہو سکے، ٹھیک ہے نا، جتنا ادب آپ کر سکیں۔ تو جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے اذان سن لیجئے، اگر آپ کہیں چل رہے ہیں اگر ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہر کے اذان سن لیجئے، کم از کم جو قریبی اذان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں، سب سے قریب جو پہلی اذان آپ کی ہو رہی ہے اس کو آپ اس کا احترام کم از کم کر لیں تو یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی لیٹا رہا اور کوئی بے ادبی نہیں کر رہا کوئی اور دیگر، تو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہوا۔ اور جیسے آپ نے خاص مغرب کا لفظ کہا، یہ ہمارے گھر والوں کا ایک عجیب سوچ ہوتی ہے کہ باقی اذانوں میں اتنی فکر نہیں ہوتی، جیسے ہی مغرب کے اذان ہوگی بھائی مغرب کے اذان ہو رہی ہے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، کیوں مغرب میں ہی کیوں؟ فجر ظہر عصر اور عشاء کیا یہ اذانیں اس کے مقابلے میں حقیر اور کمتر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ذہن بن گیا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مغرب کے بارے میں فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر کے اپنے دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق فضا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، جس کی شرح یہ بیان کی کہ جنات مغرب کے ٹائم نکلتے ہیں اور جو شریر قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات مس کر کے بچوں کو چھو کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ٹائم بچوں کو داخل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ اذان کی مخصوص کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ اس کا خیال کر کے اس کا احترام کیا جائے، ہر اذان کا ہونا چاہیے۔ اور اب یہ کہ یہ سرکار کا جبہ ہے اور بی بی فاطمہ کی چادر، بی بی فاطمہ کی چادر کہاں سے آ گئی یہ سوچئے کس کے پاس؟ کبھی کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے سر کا بال، یہ لوگوں نے کمانے کے دھندے بنا رکھے ہیں، یہ چیزیں بی بی فاطمہ کی چیزیں کیسے آپ تک پہنچ گئیں؟ وہ تو انتہائی پردے میں رہا کرتی تھیں، ان کے بال مبارکہ کسی کو مل جائیں، یہ مجھے تو پاسبل نہیں لگتا ہے جو یہ وصیت کریں کہ مجھے رات میں دفنانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اور وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرمایا
کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو چارپائی کو چاروں طرف سے کپڑے سے ڈھک دیا جائے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. تو پھر آپ بتائیے ان کے چادریں کہاں سے آ گئیں اور ان کے بال کہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ ہم اہل سنت جو سنی حضرات ہیں ان کی سادہ لوہی سے اور ان کی سرکار سے عشق اور محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ باقاعدہ اس کی زیارتیں کرواتے ہیں اس چیزوں کی جو خود ساختہ ہوتی ہیں اور اس پہ پیسے لیتے ہیں باقاعدہ. یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ اتنے کی انٹری ہے, وہ ایک ماحول بنا دیا ہرا رہا ہے, کوئی نذرانہ دیتا جا رہا ہے, چل گیا کاروبار صاحب. نہ قرآن پڑھنے کی فرصت, نہ حدیث پڑھنے کی فرصت, نہ گناہوں سے بچنے کا شعور, نہ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے. ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مشغولیت, اور وہ بھی بغیر کسی مستند دلیل کے ہو گیا شروع. تو اس لیے ذرا اچھی طریقے سے ذرا کریں. ہاں اگر کوئی اعلیٰ خاندان ہے, کوئی نیک لوگ ہیں, عالم خاندان ہے, ان کے اندر کوئی منہ مبارک وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یا کوئی تبرکات ہوتے ہیں تو چلو اعتماد قائم ہو جاتا ہے. یہ عام قسم کے لوگ, ان کے اوپر تو بالکل اعتماد نہ کیا جائے. ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی میاں بیوی تھے, ان میں آپس میں باہم طلاق ہوئی اور 3 طلاقیں دی تھیں, لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ رہتے رہے اور ایک بچی بھی پیدا ہو گئی. اب وہ الگ الگ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے, تو کیا ان سے اب میل جول رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کو بارہا ہم نے بتایا کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ اب یہ مثل اجنبی کے ہو گئے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مطالبے پر کہ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, میں نے دوسری شادی کی ہے لیکن ابھی دوسرے شوہر سے میرا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا, تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو. تو رحمت کونین نے شرم کے ساتھ کنایتاً یہ الفاظ ادا کیے, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تم دونوں میں جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے پہلے والے شوہر کے پاس جانا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو عدت گزار کر دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا, پھر جسمانی تعلق قائم ہو, پھر وہ شخص طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو, پھر اس کی عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. ورنہ قرآن اور حدیث دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حلال نہیں ہے ساتھ رہنا. اور جب کوئی اس قسم کے حلت کے حکم کو نظر انداز کر کے ایک حرام زندگی اعلانیہ طور پہ گزار رہا ہو, تو اب ہمارے ہاں نہ اس طرح کی کوئی گرفت ہے, نہ پہلے دور کی طرح کوئی قاضی ہیں, نہ اس طرح کے کوئی کام کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو فقہا نے فیصلہ کیا کہ اب ہے سوشل بیکورڈ, کہ آپ ان سے بات چیت ختم کر دیں, آپ ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑیں, نہ ان کی خوشی غمی میں جائیں. اور کس وجہ سے؟ یہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ آپ ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں اور ماریں, ریاست کے معاملات کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اتنا کر سکتے ہیں تاکہ انہیں گناہ کا احساس ہو اور وہ گناہ کو چھوڑیں. آپ لوگوں نے شاید کیا ہوگا لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا, ساتھ رہے. ساتھ رہنا حرام, جسمانی تعلق زنا خالص, پیدا ہونے والی بچی جو ہے وہ ولد الزنا کہلائے گی, اور برود قیامت اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا, اور یہ بچی انتہائی حسرت اور غصے کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھے گی. یہ برود قیامت پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے دنیا میں حرام طریقے سے لے کر آئے. تو وہ اس کا وبال اور اس کا غضب ایک الگ چیز ہے. اب اگر انہوں نے ختم کر بھی دیا تو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چور چوریاں کرے پھر چوری چھوڑ دے, ہم اس کو سینے سے لگا لیں. بھائی توبہ بھی ہے بیچ میں. جس نے اعلانیہ گناہ کیا, جتنے عرصے کیا, اتنا اعلانیہ طور پہ وہ ثابت کرے, پہلے توبہ کرے اور توبہ کر کے ثابت کرے کہ میں صحیح ہو چکا ہوں. اس لیے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں انہیں سزا دی جائے, اور سزا کے بعد بھی ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ جس میں دیکھا جائے کہ یہ اصلاح انہوں نے قبول کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے. ان کے اعمال اچھے ہو گئے, مثلا اس طرح کی برائیوں کو ترک کر دیا, نماز پڑھنے لگے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے, چلو ٹھیک ہے, اب ان کا سوشل بیکورڈ ختم. اب ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو پہلے سزا ملنی چاہیے, لیکن سزا کا نظام ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو آپ فوراً سوشل بیکورڈ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ سب سے پہلے دونوں اعلانیہ توبہ کریں, اپنے گناہ کا اقرار کریں, نادم و شرمندہ ہوں, اور پھر کم از کم 4 موسم یعنی 1 سال ان کو بالکل اسی طرح سوشل بیکورڈ قائم رکھیں کہ جہاں سے آئیں تو اٹھ کے چلے جائیں, سلام نہ کریں, بالکل اس طرح احساس دلائیں. انہیں 1 سال یہ کم از کم روحانی سزا ہونی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کبھی یہ بھی اور جتنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہوئے 50 بار سوچیں گے. لیکن کون یہ تکلف کرے؟ کیوں ہم کسی کی نگاہوں میں برے بنیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو. رسول ناراض ہوتے ہیں, ہونے دو. بری موت آ رہی ہے, دیکھ لیں گے. عذاب قبر ہوگا, جا کر دیکھیں گے. میدان معاشر کی ذلت و رسوائی, ہمیں پرواہ نہیں. جہنم میں عذاب, ارے بھائی ضروری کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے. یعنی اللہ رسول کے لیے اتنی بے پرواہی,
اتنی معاذ اللہ ان کے احکام کو حقارت اور معمولی نگاہوں سے دیکھنا، لیکن انسان کی مروت اتنی ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، نہیں یار برا مان جائے گا، بھئی کیا کریں، خاندانی تقاضے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں، چلیں پھر نبھا لیجئے، میدان محشر میں یہ خاندانی تقاضے اگر آپ کو بچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر دوسرے خاندان والے آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ اس کی آپ کے اس دور ہونے سے، سوشل بیک ورڈ سے اگر وہ اصلاح قبول نہیں کر رہا، کہتا جاؤ، نہیں ملتا نہیں ملو، کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو بروز قیامت اللہ کی گرفت سے بچانے کا قصد و ارادہ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ سرخرو رہیں گے۔ اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو معمولی سمجھ کر اور اس کے مقابلے میں اسے ان احکام سے زیادہ اہم سمجھتے ہوئے ملاقات جاری رکھیں گے، آپ دیکھیں یہ بروز قیامت کس قدر شرمندہ ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے بالکل ان کا اس وقت تک سوشل بیک ورڈ جاری رہے گا جب تک کہ دونوں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، اعلانیہ توبہ کر کے اور پھر اصلاح کی طرف نہ آ جائیں، اس کو آپ جاری رکھیں۔